बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वह सुम्मा यक़ूल लिन्नासि कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 79 और 80, इंशाअल्लाह दो आयतें आज पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं, मा कान लिबशर अन युअतियहुल्लाहुल किताब, किसी बशर के लिए ये लायक नहीं है कि अल्लाह उसको किताब दे। अब सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो बशर हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम कहते हैं किसी बशर के लिए, किसी इंसान के लिए ये लायक नहीं है अन युअतियहुल्लाहुल किताब, कि वो अल्लाह उसे किताब अता करे, वल हुक्म और कुव्वत फ़ैसला दे, वन नबुव्वा और सबसे बड़ा इनाम नबूवत अता फरमा दे। किताब दे, नबी बनाए और उसके पास कुव्वत फ़ैसला हो। सुम्मा यक़ूल लिन्नास, फिर वो कहे लोगों को, कूनू इबादन ली, मेरे बंदे बन जाओ, मेरी इबादत करने लग जाओ। क्या ऐसे मुमकिन है? कतन नहीं। यानी वो बशर जिसको अल्लाह नबूवत से नवाज दे, तो उसके लिए ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि नबी के आने का मकसद क्या होता है? लोगों को लोगों की इबादत से निकाल कर अल्लाह की इबादत में लगा दे। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि वो खुद आकर कहे कि तुम मेरी बात करने लग जाओ? ये सराहतन सीधी सीधी बात है नसारा पर, यानी ईसाई। और चूँकि पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, नजरान के जो ईसाई आए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बाद रिवायात में ये आता है कि ये यहूद और नसारा जो हैं, ये जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी कि देखो भी तुम आए हो, तो उनकी बातें भी सुनी और उनको कहा कि मुसलमान हो जाओ। तो उनमें से बाद लोगों ने ये कहा, अतुरीद या मोहम्मद नाबुदक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी ये चाहते हैं कि अब तेरी पूजा शुरू कर दें? पहले ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कर रहे हैं, तो अब आपकी शुरू कर दें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कतन नहीं। अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं इस बात से। हमें तो अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माअज़ल्लाह अन नअबुद गैरल्लाह, अल्लाह की पनाह, हम अल्लाह के अलावा अल्लाह से हटकर किसी और की पूजा करें, ये कैसे मुमकिन हो सकता? अल्लाह की पनाह में आते हैं। और फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने ये कुरान मजीद की आयत मुबारक नाज़िल फरमाई, मा कान लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब, किसी बशर के लिए ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह उसको किताब अता कर दे, उसको अल्लाह ताला कुव्वत फ़ैसला दे दे, फ़ैसला करने वाला हो, और फिर अल्लाह नबूवत से नवाज दे कि फिर वो लोगों को कहे कि तुम मेरे बंदे बन जाओ। ये मुमकिन ही नहीं है। कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा यानी अल्लाह को छोड़कर तुम मेरी इबादत शुरू कर दो। वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन, लेकिन तुम अल्लाह वाले बन जाओ। यानी जिसको अल्लाह नबूवत अता करता है, किताब देता है, उसका हमेशा से आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक सब अंबिया की दावत यही रही है कि अल्लाह के बंदे बन जाओ। कूनू रब्बानिय्यीन, अल्लाह वाले बनो। वो कभी ये दावत नहीं देते कि तुम हमारे जो है वो पूजा करने लग जाओ या हमारी जो है वो तुम परस्तश पे उतर आओ, नहीं। बल्कि सारे रसूलों ने ही ऐसी वो तमाम चीज़ों की नफ़ी की है जिनके अंदर गुलूफ पैदा करके अल्लाह जल्ला जलालुहु की शान तक जो है वो लोगों को पहुँचाया जाए। तो अल्लाह वाले जो अल्लाह के पैगंबर होते हैं, उनकी हमेशा ये दावत होती है, कूनू रब्बानिय्यीन, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। और इताअत जो है वो रसूल की है। यानी आप अल्लाह वाले कैसे बनोगे? रसूल जैसे बताएगा और जैसे तुम्हें तालीम देगा। बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब, अब बसबाब इसके कि तुम किताब सीखते सिखाते हो। व बिमा कुन्तुम तदरुसून, तुम खुद जो है वो किताब के पढ़ने वाले हो, दूसरों को किताब पढ़ पढ़ के सुनाते हो, खुद किताब पढ़ते हो। तो अब ऐसे बंदे के लिए भी यही चाहिए कि वो लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की दावत दे। लिहाजा ये किसी तरह मुमकिन नहीं है। तो गोया यहूद और नसारा, क्योंकि पहले हम पढ़ आए हैं कि यहूदियों ने भी अपने बाद लोगों को रब बना रखा था,
اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو کسی کو رب نہیں مانتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیونکہ آپ جو ہے وہ ان کے ہر حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے ہو، جو وہ کہیں یہ حرام ہے اس کو حرام سمجھتے ہو. تو کہنے لگے یہ تو کرتے ہیں. تو کہا پھر رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ تو گویا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات میں، اللہ کے معاملات میں یہود نے بھی شرک کیا، عیسائیوں نے بھی شرک کیا، اور اپنے انبیاء کو اتنا غلو کیا کہ اللہ کے ساتھ ملا دیا، نعوذ باللہ. اب وہ پہلے ہم پڑھائے ہیں کہ یہودی جو وہ کہتے تھے عزیر ابن اللہ، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ ابن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اولاد تک ان کو پہنچا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور پھر اللہ کہتے ہیں یہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمتوں سے نواز دے وہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ. جب یہ کسی کے لیے لائق نہیں ہے تو محمد رسول اللہ تمہیں کہیں گے کہ تم میری بات کرنے لگ جاؤ؟ قطعا نہیں، معاذ اللہ. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا، یعنی پیغمبر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہوگا وہ کبھی تمہیں حکم نہیں دے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ وہ تمہیں حکم دے گا أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، یہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، ارباباً، رب. یہ بھی کبھی نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو رب مان لو یا نبی کو رب مان لو. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا پیغمبر اس طرح کا دعویٰ نہ کرے گا اور نہ تمہیں کہے گا. تو یہ حقیقت میں گویا کہ پہلی کتابوں کے اندر جو اس طرح کی خرافات یا اس طرح کی باتیں موجود تھی کہ یہ فلاں جو ہے وہ پیغمبر ہے اور اس پیغمبر نے جو ہے وہ اب رب کا جو ہے وہ روپ دھار لیا ہے، یا فلاں جو ہے فرشتہ وہ اس کی پوجا کریں گے تب اللہ جو ہے وہ مانے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تعلیم یہ آپ جہاں کہیں بھی ایسی پائیں یہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ جس کو یہ کتاب اور نبوت دیتا ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کر سکتا. اگر آپ کو کسی کتاب میں اس طرح کا کوئی پیغام ملے کہ تم جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، اب آپ اندازہ کیجئے کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو اگر کوئی کہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اس کی تھوڑی جو ہے وہ منت سماجت کرو وہ تمہیں اللہ سے لے دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی. یہ پہلی قومیں ایسی کرتی تھی. اگر کسی کتاب میں بھی ایسا ہو تو اللہ والا ایسا نہیں کہتا، نہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. تو اللہ کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ جو قریش تھے یا مکہ کے جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے اور ان کی تقدیس کرتے تھے، ان کے سامنے جو ہے وہ عبادت بجا لیتے تھے. ان کے اوپر بھی یہ چوٹ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ فرشتوں کو جو ہے وہ ماننے لگ جاؤ. وہ تو سوائے اللہ کے کسی اور کی بندگی کی دعوت دیتے ہی نہیں ہیں. تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نبی کے بارے میں یا کسی فرشتے کے بارے میں کہیں کہ ان کو رب بنا لو؟ یأمرکم بالکفر، کیا اللہ کا نبی آ کر تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ یأمرکم، کیا وہ تمہیں حکم دیتا ہے کفر کا؟ بعد اذا انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے فرما بردار ہو. یعنی کوئی پیغمبر ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فرما بردار اللہ کو ہو تو اس کو کہے کہ نہیں تم جو ہے وہ فرشتے کی مانو، تم جو ہے وہ کسی نبی کو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے معبود بنا لو، یا کسی اور کو جو ہے وہ تم اپنا، کیا نبی ایسے کر سکتا ہے؟ جو تو لوگوں کو بندگی، لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینے والے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ تم جو ہے وہ میری پوجا شروع کر دو یا کسی اور دوسرے کی پوجا کر دو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے کرداروں کا تذکرہ کیا ہے جن کو عموماً لوگ رب کے طور پر جو ہے جانتے تھے. ان میں سے نبی اور فرشتے بنیادی طور پر جو ہے وہ ان کو لوگوں نے غلو کر کر کے اور ان کی شان میں ایسے اضافات کر کر کے جو ہے وہ حتیٰ کہ کتابوں کے اندر معاملات یہ درج تھے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان ساری چیزوں کی نفی کر دی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے اللہ نے کتنا کھول کر بیان کر دیے. اب اگر کوئی نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہم تقدیس اتنی بڑھا دیں کہ وہ رب کے مقام تک چلا جائے، تو اس کے بعد آنے والے کوئی نیکوکار لوگ ہوں تو ان کی تقدیس اتنی کرنی جائز ہے؟ قطعاً نہیں. اور اگر کوئی کسی جگہ پر کسی کی دعوت ایسی ہو جس میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور انداز میں جو ہے وہ لوگوں کو اس کی جو ہے وہ ہر طرح کی بات ماننے کا کہا جائے یا اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں اس کو لے آیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی تعلیم ہے، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کی تعلیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اور دو ٹوک بیان کر دیا ہے. لہٰذا کفر جو ہے وہ یہود نے بھی کیا اور اسی طرح جو ہے وہ عیسائیوں نے بھی کیا، اور شرک کا وہ ارتکاب کیا جو شاید جو ہے وہ اس کے علاوہ نہیں تھا. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی نفی فرما دی. تو گویا کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بالکل واضح کر دیا کہ آنے والے وقت میں بھی اگر کوئی ایسی شکل بنے
تو اے اہل ایمان تمہارے پاس کتاب آ گئی ہے، نبی نے آ کر تمہیں کھول کر بیان کر دیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش اور پوجا نہیں ہو سکتی۔ اور عبادت ہوتی کیا ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ تو عبادت کیا ہے؟ ماننا، ہر بات بغیر کسی چون چرا کے اللہ کی ماننا، یہ عبادت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے دل کی ہر بات مانے جا رہا ہے تو وہ اپنے دل کو اس نے معبود بنا لیا ہے۔ کوئی خواہشات کو جو ہے وہ بغیر کسی جد کے قبول کرتے چلا جا رہا ہے تو اس نے خواہشات کو رب بنا لیا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی انسان کی بغیر کسی روک ٹوک کے ہر بات کو قبول کرنا شروع کر دیا، اس نے اس کی بات شروع کر دی۔ لہٰذا اگر بات مانی جائے گی بغیر کسی حجت کے تو صرف اللہ کی ہے، باقی ہر کسی کی بات کے اوپر رد بھی ہو سکتا ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے، اس کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مانا بھی جا سکتا ہے۔ صرف ایک اللہ کی بات ایسی ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہمارے لیے محمد الرسول اللہ اور ساری کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے، وہ ایسے رسول ہیں جن کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، اور ان کی تعلیم آخری اور حتمی تعلیم ہے، اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ کسی کو مقدس نہیں گردانا جا سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح معنوں میں قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا